جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کو اسکرین پر ایک چارٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے صرف ریویژن کے لیے ایک چارٹ بنایا ہے جو آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ ہمارا ٹاپک کمپائلیشن آف اسلامک اسٹڈیز ہے اور ہم اس کو کور کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج ہمارا انشاءاللہ لاسٹ ڈے ہوگا۔ تو ہم نے اسلامک ٹیچنگ اور اسلامک اسٹڈیز یا اسلامی تعلیمات کو چند ان کی ڈویژنز کی تھی، ان کی کچھ اقسام کی تھی۔ اس میں سے سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو دو سورسز میں موجود ہیں۔ آپ میں سے جو پہلے کلاس اٹینڈ کرتا رہا ہے وہ خوب اس بات کو سمجھ گیا ہوگا کہ دو سورسز سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مراد ہے۔ اچھا، اب جو تعلیمات جو دو سورسز میں موجود ہیں ان کی پھر دو اقسام ہیں۔ پہلی وہ چیزیں جس میں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری وہ قسم جس میں سوچنے کی گنجائش ہے۔ پھر سوچنے کی گنجائش والی تعلیمات میں دو اقسام ہوتی ہیں، ایک واضح اور ایک غیر واضح، اور غیر واضح کی پھر آگے دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے واضح کر دی گئی ہوں، اور دوسری وہ جو ان دونوں کے ذریعے سے واضح نہ کی گئی ہوں بلکہ اس کو واضح کرنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہو۔ تو یہ صرف اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ کل ہم الحمدللہ 3 دور تک پڑھ چکے تھے، کیونکہ ہم تاریخی پہلو کو لے کے چل رہے تھے۔ کل ہی ہم نے اس کو شروع کیا تھا، کیونکہ تاریخ کا جاننا کمپائلیشن آف اسلامک اسٹڈیز میں بہت اہم اور ضروری تھا، اسی لیے ہم اس کو ایز اے شارٹ ہم کور کر رہے ہیں۔ تو 3 دور تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ چوتھے دور سے شروع کرتے ہیں۔ چوتھا دور شروع ہوتا ہے نصف صدی کے بعد سے، 50 ہجری کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، چوتھے دور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تیسرے دور کی ایک اہم بات رہ گئی تھی، اس کو کور کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ تیسرا دور تھا تابعین کا۔ اب اس دور میں حالات بہت بدل چکے تھے۔ طرز زندگی، خرید و فروخت کے طریقے، شادی بیاہ کے طریقے ہر جگہ کے مختلف ہوتے ہیں۔ انہی طریقوں کے بدل جانے کی وجہ سے اس علاقے میں اس علاقے میں موجود صحابی، یعنی جس علاقے میں جو بھی صحابی تھے، ان صحابی کے اجتہاد کرنے کا انداز بھی کیا ہو گیا تھا؟ مختلف ہو گیا تھا۔ پھر ظاہر ہے تابعین نے کہاں سے سیکھنا تھا؟ تابعین نے بھی صحابہ ہی سے سیکھنا تھا۔ اب مثلا کل ہم نے مثالیں لی تھی نماز میں فاتحہ کے بارے میں۔ 3 صحابہ نے ایک ہی حدیث سے 3 سوچیں مثلا نکال لی، ٹھیک ہے؟ حدیث ایک ہے اور 3 صحابہ ہیں مثال کے طور پر، اور تینوں نے ایک ہی حدیث سے 3 مختلف نظریات، 3 مختلف عمل وجود میں آئے ایک ہی حدیث کے ذریعے سے۔ اب انہی 3 صحابیوں کے جو تابعین ہوں گے، یعنی جس شہر میں وہ صحابی ہیں تینوں، اس شہر کے لوگ، اس شہر کے تابعین، اس شہر کے تبع تابعین، اس شہر کے آگے آنے والے لوگ، ان نے بھی اپنے اپنے شہر کے موجود صحابہ ہی کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ تو ان تابعین، پھر ان تابعین سے آگے تبع تابعین، پھر تبع تابعین کے آگے کے علماء، غرض یہ اختلاف جو صحابہ میں ہوا وہ آگے آتا گیا، آگے چلتا گیا، آگے ٹریول کرتا گیا۔ اور یہ تو صرف ایک حدیث تھی جس کو ہم نے ایز اے ایگزامپل لیا تھا۔ اسی طرح زندگی کے مختلف معاملات میں نبی علیہ السلام کی بتائی گئی سینکڑوں احادیث میں صحابہ نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کا انداز مختلف تھا، تو کسی جگہ کوئی عمل وجود میں آیا، ٹھیک، اور کسی اور جگہ کوئی اور عمل وجود میں آ گیا۔ یہاں تک اس بات کو بھی کلیئر کر لیں کہ جس طرح تابعین انہی صحابہ کی بات کو غور سے سنیں، جس طرح تابعین انہی صحابہ کی بات دیکھیں، تابعین نے کہاں سے سیکھنا؟ صحابہ سے سیکھنا تھا۔ اب تابعین انہی صحابہ کی بات کو معتبر سمجھتے تھے، انہی صحابہ کی بات پر اعتماد کرتے تھے جو ان کے علاقے میں ہوتے تھے۔ کسی دوسرے علاقے کے موجود صحابہ پر سے وہ رہنمائی لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک، یا پھر جس صحابی کو انہوں نے ایک دفعہ سلیکٹ کر لیا، بس اب ہر معاملے میں اس کی بات کو مانتے تھے، ہر مسئلے میں اس سے رہنمائی لیتے تھے کہ بھائی بتائیں، آپ صحابی ہیں، ہم تو بعد کے لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے قرآن میں کیا پڑھا، کیا علم، اس مسئلے کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ بتائیں کہ فلاں مسئلے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح تابعین کے بعد میں آنے والے لوگ بھی اپنے شہر کے تابعین یا تبع تابعین ہی کی بات پر عمل کرتے تھے۔ اس تیسرے دور تک کسی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، ہاں، اس طرح نہیں تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ اس وقت لوگ یہ ضرور کہتے تھے کہ ہم جس صحابی کی بات کو مانتے ہیں وہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، یا وہ اجتہاد کی اہلیت زیادہ رکھتے ہیں، یا ان کے پاس علم زیادہ ہے، یا وہ نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزار چکے ہیں۔
اس لیے فلاں فلاں صحابی کی بات زیادہ لائق ہے عمل کرنے کے لیے فلاں فلاں صحابی کی بات سے. یہ اتنا تو ضرور تھا ان کے درمیان. لیکن وہ جو یہ اختلاف کرتے تھے صرف ترجیح میں کرتے تھے. پریفرنس کس کو دینی ہے, ترجیح کس کو دینی ہے, پریفر کس کو کرنا ہے, صرف اس میں اختلاف تھا. وہ ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے تھے, تم اپنا نظریہ پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں, اس پر وہ عمل کرتے تھے. یہ اختلاف ان کے درمیان نہ تو کسی لڑائی جھگڑے کا سبب بنا, نہ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر طنز یا الزام لگاتے تھے, بلکہ اگر اختلاف بھی کرتے تھے تو علمی اعتبار سے کرتے تھے. اگر کسی دوسرے کی کوئی اور رائے ہوتی تھی تو اس کا پورا احترام ادب اور محبت کرتے تھے. تو دو باتیں ہم نے پڑھی. ایک یہ کہ جیسے صحابہ میں اجتہاد کا اختلاف تھا اور سب حق پر تھے, تو یہ اختلاف آگے ٹریول کیا تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں تک. دوسری بات یہ پڑھی کہ اس اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے سے محبت, شفقت, ادب اور احترام سے پیش آتے تھے, لڑتے جھگڑتے نہیں تھے. اچھا, ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے, اچھا آپ میں سے کچھ پارٹیسپینٹس ظاہر بات ہے نہیں نیو ہوں گے, بالکل آج شاید ان کی پہلی کلاس ہو, کیونکہ آج ہم نے اپنے کلاس کی پبلسٹی بہت زیادہ کی ہے اور کچھ پارٹیسپینٹس نئے آئے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں. تو اجتہاد کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اور کچھ ہماری ٹرمز اور اصطلاحات آپ کو ایسی لگ رہی ہوں گی. تابعین کی تعریف شاید بعض کو معلوم ہو بعض کو نہ معلوم ہو, تو اس سے گھبرائیں نہیں, کوئی مسئلہ ہو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم جتنی پہلے پڑھ چکے اس کو بار بار دہرائی یا اس کو ریوائز کرنا مناسب نہیں ہے, ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اور آج کی کلاس وہ بھی لمبی ہو سکتی ہے. تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ پیج 1 اور پیج 2 میں اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا صحابہ نے اجتہاد کیا, یہ پہلی بات ہم نے پڑھی. دوسرا پڑھا صحابہ کے اجتہاد میں اختلاف واقع ہوا, بالکل صحیح. صحابہ میں اختلاف کے چند اسباب تھے, ان میں سے ایک سبب ہم نے پڑھ لیا ہے اور وہ تھا کہ یہ اختلاف ہونا نیچرل اور فطری سی بات تھی, کیونکہ ہر انسان کا مزاج اور طبیعت, سوچنے کے انداز, افکار اور خیالات مختلف ہوتے ہیں دوسرے انسان سے. 3 اسباب ہم اور بھی پڑھیں گے اس اسکرین کے بعد انشاءاللہ, وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. چوتھی بات کیا پڑھی, صحابہ مختلف مقامات پر پھیل گئے, ایک جگہ نہیں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کچھ صحابہ دوسرے ممالک یا دوسرے شہروں میں چلے گئے, اور کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دوسرے شہروں یا دوسرے ممالک میں منتقل ہو گئے تھے. اگلی بات, صحابہ کرام کا اختلاف آگے ٹریول ہوا, بالکل فطری سی بات ہے. آگے ہر کوئی جس صحابی کو بھی پریفر کرتا, ہر مسئلے میں اس کے مطابق عمل کرتا تھا, اس کو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. اچھا اگلی اسکرین پہ دیکھیے, پیج 2 ہے. اچھا یہ اختلاف یہ بہت امپورٹنٹ, بلکہ اس کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے. دیکھیں یہ اختلاف مسلمانوں کے لیے رحمت تھا. صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا مسلمانوں کے لیے رحمت تھا, اور صحابہ میں اس کے باوجود, اس اختلاف کے باوجود محبت اور احترام قائم تھا. اب صحابہ میں جو یہ اختلاف ہوا اس کے چند اسباب تھے. ایک تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ نیچرل سی بات تھی اختلاف ہونا. چند اور بھی تھے جن کو آپ بورڈ پر دیکھیے. یہ ڈفرینٹ پاسبلٹیز, ٹھیک. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک جو کتاب ہے, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک احادیث ہیں, ان کو کسی ایک ورڈ, ایسی ورڈنگز ان میں نہیں لائی گئی جن کا صرف, ہاں کچھ ایسی ورڈنگز ہیں جن کے صرف ایک ہی معنی نکلتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں دروازہ, تو اس کا مطلب ہے دروازہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ گھر, ٹھیک ہے, تو گھر سے کیا مراد ہو سکتی ہے, کہاں پر گھر ہے, چھوٹا گھر ہے, بڑا گھر ہے, ڈی ایچ اے کا گھر ہے یا بیریا ٹاؤن کا گھر ہے یا کسی گلی محلے کا گھر ہے. تو ورڈنگ میں صرف مثال دے رہا ہوں, یہ پاسبلٹیز تو ظاہری بات ہے دروازے کے الفاظ میں پائی جا سکتی ہیں, لیکن میں ایک مثال یہ دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کے کچھ الفاظ یا کچھ آیات, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مبارک احادیث ایسی ہیں جن میں معانی کو, میننگز کو مقید نہیں کیا گیا, پابند نہیں کیا گیا کسی ایک ہی معنی کے اندر, بلکہ اس کے کئی میننگز نکل سکتے ہیں, کئی معانی نکل سکتے ہیں, کئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, پریکٹیکلی بھی ہو سکتی ہیں اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں, عملی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں. تو قرآن پاک کی آیات کے الفاظ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر جو مبارک احادیث ہیں ان کی کئی پاسبلٹیز تھیں. اب جب صحابہ نے ان آیات اور احادیث کے اندر غور کیا تو کسی نے کوئی پاسبلٹی نکالی, اس کو پریفر کیا, دوسرے نے کسی دوسرے احتمال کو پریفر کیا, تیسرے نے, تو یہ ڈفرینٹ پاسبلٹیز کس کی طرف سے تھیں, اللہ کی طرف سے تھیں, اللہ کے نبی کی طرف سے تھیں. تو ظاہری بات ہے یہی بتانا چاہتے تھے اللہ کہ بھائی میں تمہاری اس اسلام کے اندر کوئی پابندی نہیں بنا رہا, کوئی مشکل نہیں بنا رہا, کوئی مشقت تمہارے اوپر نہیں ڈال رہا,
ہاں تمہارا مزاج میں نے مختلف بنایا، تم میں سے جو جس پاسبلٹی کو پریفر کرے گا وہ ٹھیک عمل کر رہا ہے، دوسرا کسی دوسری پاسبلٹی اور احتمال کو پریفر کرتا ہے وہ اس پر عمل کر لے۔ تو یہ ڈفرینٹ پاسبلٹیز کا وجود میں آنا اللہ کی طرف سے تھا، اور اسی وجہ سے تھا کہ ہمارے لیے رحمت اور آسانی اور یسر اور سہولت پیدا ہو جائے۔ دوسری وجہ مزاج کا مختلف ہونا، اس کو ہم کل ڈسکس آرام سے تمام دلائل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تیسری، اسلام کی منشا سمجھنے کی کوشش۔ دیکھیں قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، ان میں جب صحابہ غور کرتے تھے تو یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم منشا پہچانیں، اللہ کی غرض کیا ہے، قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، مقصد کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں، ظاہری الفاظ کو دیکھیں، ظاہری احادیث کو دیکھیں، وہ اس میں گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے تھے، منشا کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ہر انسان کا جب مزاج مختلف ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کی منشا، غرض اور مقصد سمجھنے میں اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم نے کل ڈیٹیل سے پڑھی تھی، جس کے اندر ایک والد صاحب تھے اور ان کے 4 بیٹے تھے، اور والد صاحب نے صرف ایک جملہ بولا اور 4 بیٹوں نے اس ایک جملے سے مختلف قسم کے احتمالات والد صاحب کی منشا اور مقصد کو سمجھنے کے لیے نکال لیے۔ چوتھی وجہ، بعض کو احادیث کا نہ پہنچنا۔ دیکھیں آسان سی بات ہے، بعض صحابہ تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو دوسرے ملک، دوسرے شہر، دور سے سفر کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، جب زیارت کر لی تو صحابی تو بن گئے، لیکن اب اللہ کے نبی کے ساتھ مستقل تو نہیں رہ رہے، ایک دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، مہینہ رہے۔ اب ان تھوڑے سے اوقات کے اندر جو جو عمل انہوں نے اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا اس کو انہوں نے اپنا لیا۔ اب ہو سکتا ہے وہی عمل اللہ کے نبی بعد میں چھوڑ دیں، یا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی بعد میں اپنے موجود صحابہ کو اس عمل کرنے سے منع فرما دے جو اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے اور صحابہ بھی کرتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھ کر۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کسی حالات کے بدل جانے کی وجہ سے، کوئی مسائل پیش آ جانے کی وجہ سے، دن یا رات کے بدل جانے کی وجہ سے، موسم بدل جانے کی وجہ سے، بیماری صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، تو یہ مختلف حالات کی چینجنگز کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تبدیلی آئی، بعض اعمال میں بھی تبدیلی آئی۔ تو اب جو صحابی چلا گیا ایک دفعہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر، اب وہ تو اس تک دوبارہ کیسے بات پہنچے گی؟ اس وقت تو یہ ہماری قسم کی ترقی تو نہیں تھی اس وقت، تو کیسے بعد میں ان صحابہ تک بات پہنچے گی جو ایک دفعہ دیکھ کے چلے گئے کہ بھائی اب اللہ کے نبی نے اس عمل کو تبدیل کر دیا لہٰذا تم بھی تبدیل کر دو؟ تو ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم ان قریب اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ اس کو میں اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کی ہر ادا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ جو عمل اللہ کے نبی نے ایک دفعہ دنیا میں کر دیا، کسی نہ کسی شکل و صورت میں اللہ اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اب جو صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر چلے گئے، وہ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی والا عمل ہی کر رہے ہیں، چاہے بعد میں اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ یہی چاہتے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت اور رضا باقی رہے کسی نہ کسی شکل و صورت میں، چاہے وہ خود بعد میں اس کو چھوڑ بھی دیں۔ تو یہ کتنے زبردست ایک تعلق ہے اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان، کہ دنیا قیامت تک قائم رہے گی، اس امت مسلمہ میں جتنے مسلمان ہیں، چاہے مختلف جگہوں پر ہیں اور مختلف موسموں میں ہیں، مختلف حالات میں ہیں، مختلف صحت بیماری کے اندر ہیں، غریب امیر ہیں، کسی نہ کسی شکل و صورت میں اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی مبارک ادا کسی نہ کسی شکل و صورت میں قائم ہے اور پوری ہو رہی ہے۔ اور 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 غم اور اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اس بات پر لڑتے ہیں، اس بات پر اختلاف کرتے ہیں، اس بات پر ایک دوسرے کو الزام تراشی کرتے ہیں کہ بھئی تم اللہ کے نبی کی کسی اور حدیث پر کیوں عمل کر رہے ہو، تم اللہ کے نبی کی کسی اور ادا پر عمل کیوں کر رہے ہو، تم اللہ کے نبی کی کسی دوسری سنت پر عمل کیوں کر رہے ہو، جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے اور اسی کو ڈیٹیل سے ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے۔ تو ان 4 وجوہات جو ہم نے پہلے پڑھی سے بڑھ کر ایک وجہ یہ تھی جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ چوتھے دور کی ہیڈنگ دیں، چوتھا دور تاریخی پہلو کا چوتھا دور، چوتھے دور کی ہیڈنگ آپ دیں اپنے پاس۔ اس دور میں اسلامی تعلیمات کو، یہ جو چوتھا دور ہے، اس دور میں اسلامی تعلیمات کو جمع اور مرتب کرنے کے بارے میں سوچا گیا۔ اس سے پہلے جمع اور مرتب نہیں تھا، کسی صحابی کے پاس یا کسی تابعی کے پاس یا کسی تبع تابعی کے پاس کچھ معلومات تھیں، فقہا کے پاس، اسکالرز کے پاس، محدثین کے پاس جو معلومات تھیں ان کے پاس تھی، لیکن
ان کو ایک جگہ مرتب کرنے کے بارے میں اس وقت تک سوچا نہیں گیا تھا، لیکن جو چوتھا دور تھا اس میں یہ بات سوچی گئی کہ بھائی ان جتنی بھی تعلیمات ہیں، جتنی بھی ٹیچنگز ہیں، جتنی بھی علوم ہیں، ان کو کسی ایک جگہ مرتب کیا جائے، جمع کیا جائے، تاکہ حاصل کرنا، پڑھانا، پڑھنا، سمجھانا، سمجھنا آسان ہوتا جائے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک احادیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا، پھر ان احادیث میں سے سب سے زیادہ صحیح احادیث کو جمع کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب اور بڑی شخصیت تھے جن نے نبی علیہ السلام کی صحیح، صرف صحیح احادیث کو ایک ہی کتاب میں جمع کیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پر اعتماد کتاب، سب سے زیادہ صحیح کتاب، سب سے زیادہ حق کا درجہ جس کو حاصل ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہی کو حاصل ہے۔ ہم بخاری شریف کے اس جملے کو اپنے بورڈ پر لکھتے ہیں، آپ بورڈ پر دیکھیے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں، ایک جملہ ہے مشہور جس پہ تمام امت متفق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اس پہ لڑتا نہیں، ہر بار ہر بندہ اس بات سے اعتراف کرتا ہے کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ البخاری۔ ہاں بعض لوگ نے اس کو نہیں بھی مانا یا کسی اور حدیث کی کتاب کے بھی بارے میں کہتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب اللہ قرآن مجید کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے صحیح کتاب، جس کے اندر ہر بات بالکل صحیح لکھی ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہے۔ اس مشہور جملے کو ہم بورڈ پر لکھتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح اور کامل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے اس کورس میں برکت بھی نصیب فرمائے۔ اچھا ایک بات اہم یہاں کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ لوگ جو زیادہ سمجھ نہیں رکھتے عام طور پر اس کو بہت غلط سمجھتے ہیں، اور جن کا حدیث سے، اللہ کے نبی کی مبارک سیرت سے یا حدیث کی کتب کے بارے میں جو کچھ تھوڑا بہت بھی نالج رکھتے ہیں، وہ بہت اچھا اس کو سمجھتے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا، لیکن نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس جو حدیث بخاری شریف میں ہے وہ صحیح ہے اور جو اس میں نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری نے بہت بہت عظیم کام کیا ہمارے لیے، احادیث کو جمع کر دیا، لیکن ان نے اپنی حدیث کو جمع تو کیا، ان احادیث کو جمع کیا جو ان تک پہنچی تھی، پھر جتنی احادیث ان تک پہنچی تھی ان میں سے صرف صحیح احادیث کا انتخاب کیا، دوسری احادیث کو کتاب میں نہیں لکھا۔ اب عین ممکن ہے کہ کوئی صحیح حدیث ایسی بھی ہوں جو بخاری شریف کے علاوہ کسی اور حدیث کی کتاب میں موجود ہو، اس لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی کی جتنی بھی صحیح احادیث ہیں وہ صرف بخاری شریف میں، ایسا نہیں ہے، دوسری احادیث میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن بخاری شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے یا نہیں سمجھ گئے ہوں گے، بہرحال اللہ مجھے آپ کو صحیح علم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے آپس میں محبت اور نفرت کا ذریعہ بنائے، مسلمانوں کے آپس کے جوڑ کا ذریعہ بنائے، اللہ کرے ہم اس جوڑ کا ذریعہ بنے، یہی اس زمانے کی بہت بڑی اور اہم ضرورت بن چکی ہے۔ اب واپس آتے ہیں ٹاپک پر، اسی چوتھے دور میں ہی جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کو جمع کیا، اس طرح کچھ اور بھی فقہا یا اسکالرز اسی دور میں اپنے اپنے کارنامے سر انجام دیتے رہے۔ میں نے امام بخاری کا ذکر سب سے پہلے اسی لیے ذکر کیا کیونکہ حدیث کا درجہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد باقی تعلیمات کا درجہ آتا ہے، اس لیے امام بخاری کا ذکر سب سے پہلے کرنا ضروری تھا۔ یہاں ایک نہایت قیمتی بات بھی سن لیجیے، وہ یہ کہ اس وقت تک جتنے بھی ممالک مسلمان ہو چکے تھے اس چوتھے دور تک، ان میں مسلمانوں کی دو ڈویژنز یا دو تقسیمات ہو چکی تھی، اجتہاد کرنے کے اعتبار سے یا پھر تعلیمات کو واضح کرنے کے اعتبار سے۔ ان کو آپ بورڈ پر دیکھیے، میں کوشش کرتا ہوں اسکرین شیئر ہو جائے۔ جی ہاں، یہ آپ دیکھیں ہیڈنگ ہے چوتھے دور میں اجتہاد کے اعتبار سے مسلمانوں کی دو ڈویژنز آپس کی محبت کے ساتھ، یعنی یہ دو ڈویژنز تو ہو چکی تھی چوتھے دور میں مسلمانوں میں، لیکن یہ اس کے اس ڈویژن یا اس تقسیم کے باوجود وہ آپس میں محبت اور احترام قائم رکھے ہوئے تھے۔ اچھا پہلی ڈویژن کیا تھی؟ پہلی ڈویژن وہ تھی جو شریعت یعنی قرآن اور حدیث کے ظاہر پر عمل کرتی تھی، جو الفاظ ہیں اس سے فوراً جو ہمارے دماغ میں معانی یا میننگز آتے ہیں بس اسی پر عمل کرنا، یہ گروپ وہ تھا۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو ظاہر پر عمل نہیں کرتا تھا، یعنی کسی لفظ یا کسی جملے یا کسی آیت یا کسی حدیث کو سننے کے فوراً بعد ہمارے دماغ میں جو اس کے میننگ آتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ گہرائی میں جاتے تھے، کچھ کچھ تحقیقات کرتے تھے، کچھ ادھر ادھر کی احادیث کو، قرآن کی آیات کو جمع کرتے تھے، کوئی کلیش ہو رہا ہے، کوئی تعارض ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک مستقل حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دو گروپس تھے، پہلا گروپ ظاہر پر عمل کرنے والا، اچھا حدیث آئی، حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے جو معنی نکل رہے ہیں بس اس پر عمل کرنا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی
کہ دیکھیں یہ والا گروپ زیادہ تر مدینہ اور مکہ میں رہتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ اور مکہ کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ زیادہ تر اسی طرح تھے جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے کے وقت تھے، کیونکہ مدینہ کے لوگ پہلے سے ہی مسلمان تھے اللہ کے نبی کے زمانے ہی سے، اور مکہ کے لوگ بھی فتح مکہ سے مسلمان ہو چکے تھے۔ صرف حج کے وقت باہر کے ممالک کے لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور اس کی وجہ سے حالات زندگی، طرز زندگی، خرید و فروخت کے معاملات یا شادی بیاہ کے طریقے یا اور رسم و رواج میں تبدیلیاں ظاہر ہوتی تھیں مکہ مدینہ پر بھی، لیکن پھر بھی زیادہ تر ماحول ان دونوں شہروں کا سادہ ہی تھا۔ اب جب سادہ تھا تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی تعلیمات میں بھی کچھ زیادہ اضافہ نہیں کیا، اور نہ اس کے اندر ان کو زیادہ تحقیقات کرنا پڑی، نہ ان کو ریسرچ کرنا پڑی، نہ زیادہ ان کو مسائل پیش آئے، نہ ان کے سامنے واقعات اور حوادث کی زیادہ تبدیلی ہے۔ جب تبدیلی اور چینجز ہی نہیں آئی تو زیادہ عمل کس پر انہوں نے کرنا تھا؟ اسی پر کرنا تھا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھا، اور وہ کیا تھا کہ حدیث پر کے ظاہر پر عمل کرتے تھے، بس جو حدیث پہنچ گئی اس طرح عمل کر لیا، اللہ کے نبی کو جس طرح دیکھ لیا اس طرح عمل کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما دیا اس طرح عمل کر لیا۔ تو یہ چینج ہے۔ اچھا، تیسری وجہ کیا؟ صحیح ترین حدیث پر عمل کرتے تھے یہ لوگ، بس حدیث کو دیکھتے تھے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اگر صحیح ہے تو اس عمل کرنا۔ حالات میں تبدیلی کم تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حالات تبدیل کم ہوئے تھے ان شہروں کے اندر، جن شہروں کے اندر یا جن ممالک کے اندر یہ والا گروپ تھا، ان کے اندر حالات بہت تبدیل کم ہوئے تھے، بہت کم تبدیل ہوئے تھے۔ طرز زندگی اور خرید و فروخت کے معاملات بہت کم چینج ہوئے تھے، اسی طرح تھے جس طرح پہلے تھے، سادگی زیادہ قائم تھی۔ جو دوسرا گروپ تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مزاج کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا، حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرنا، حدیث آ گئی، دوسری احادیث کو دیکھنا، پھر آیات کو ساتھ ملانا، پھر تاریخ کو دیکھنا، شان نزول کو دیکھنا، ان کے معانی کے اندر غور و فکر کرنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، کلیش تو نہیں ہو رہا یہ۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اچھا، ایک ہی عنوان کی کئی احادیث میں غور و فکر، بورڈ پہ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، ایک ہی عنوان کی کئی احادیث میں غور و فکر۔ اب مثلا نماز ہے، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ عمل کر رہے ہوتے، بعد میں اس کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب شہر میں ہوتے تو اس پر عمل کرتے، جب جنگ وغیرہ میں جاتے تو اس عمل کو نہیں کرتے، یا جنگ میں جاتے تو اس پر عمل کرتے، شہر میں واپس آتے تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پریکٹیکلی عمل کے اعتبار سے بھی تبدیلی آنی بالکل فطری اور نیچرل سی بات تھی۔ اب ایک ہی عنوان کی کئی احادیث میں غور و فکر کرنا، کیا مطلب؟ کہ نماز ہے مثال کے طور پر، نماز کی کئی احادیث آ گئی، اب کسی حدیث میں آ رہا ہے کہ آمین اونچا اونچا کہنا ہے، کسی حدیث میں آ رہا ہے آمین اونچی نہیں کہنی، کسی حدیث میں آ رہا ہے کہ ہاتھوں کو یہاں تک اٹھانا ہے، دوسری حدیث میں آ رہا ہے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھانا ہے، ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ رکوع اس طرح کرنا ہے، دوسری حدیث میں آ رہا ہے رکوع اس طرح کرنا ہے، ایک حدیث میں آ رہا ہے۔ تو اس طرح مختلف حدیث میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کر، جو پہلا گروپ تھا وہ کیا کرتا تھا؟ بس جو حدیث ان تک پہنچی اس پر عمل شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسری حدیث کو عمل کے پریکٹیکلی وہ چھوڑ بھی رہے ہوں، لیکن وہ اس کو برا نہیں مناتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کیونکہ یہ بھی حدیث صحیح ہے، دوسری حدیث بھی صحیح ہے، ہم جس پر عمل کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ جو دوسرا گروپ تھا وہ ایک حل نکالنے کی کوشش کرتا تھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی عمل کو بعد میں منع تو نہیں فرما دیا، چاہے وہ بے شک اس کو پہلے عمل کرتے؟ تو یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو بہرحال یہ جو دوسرا گروپ تھا یہ کچھ اس طرح کے کام کرتا تھا، اسلام کی غرض پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، شریعت کے مقصد کو سمجھنے کی، منشا کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کیونکہ یہ حالات بہت تبدیل ہو چکے تھے، جس شہر میں یہ گروپس رہتے تھے جو حدیث کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے تھے، وہاں پر حالات بہت تبدیل ہو چکے تھے، وہاں پر عجمی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، وہاں کے خرید و فروخت میں بہت وسعت آ چکی تھی، دماغ بہت زیادہ وسیع ہو چکے تھے، اور نئی نئی ایجادات ہو رہی تھیں، مختلف لوگ مختلف زبانوں والے، مختلف رسم و رواج والے مسلمان ہو رہے تھے۔ ان حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اس گروپ نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم تمام احادیث اللہ کے نبی کو اسی طرح پہنچائیں جس طرح ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کو عملی اعتبار سے آسان کرتے ہیں تاکہ ہر لوگوں کے لیے ایک حل نکل سکے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ تو یہ دوسرا گروپ تھا، امید ہے آپ اس کو صحیح سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں دونوں حق پر تھے، یہ تو دو گروپس ہم نے بنائے، ایک ظاہر پر عمل کرنے والا اور ایک گہرائی میں جانے والا، دونوں حق پر تھے، دونوں ہدایت ہی کے راستے پر عمل کر رہے ہیں۔ دونوں حق پر کیوں ہیں؟
اس کی وجوہات ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ظاہر اختلاف ہونا تھا اور اجتہاد میں اختلاف ہونا تھا، اور اس کو ہم پچھلی کلاسز میں تفصیل سے الحمدللہ کور کر چکے ہیں، اور آپ میں سے جتنے سن رہے ہیں غور سے یا ریگولر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ امید ہے اس بات کو صحیح طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ دو گروپس کیوں بنے۔ اچھا، سب سے خوبصورت بات یہ کہ اس چوتھی صدی تک ان میں اتنی بڑی تقسیم ہو جانے کے باوجود بہت ہی ادب اور احترام قائم تھا۔ اب جس طرح ہم نے کہا کہ امام بخاری ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اسی طرح اور کئی اسکالرز اس وقت موجود تھے، یا جو اس دور کے عظیم شخصیات تھے ان میں کچھ اور بھی شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے بہت کام کیا اسلامی ٹیچنگز یا اسلامی اسٹڈیز کے اعتبار سے۔ ان میں سب سے بڑا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چار جن کے ابھی میں نے نام لیے، ان کا شمار ان فقہا میں ہوتا ہے جن نے اجتہاد بھی کیا اور کچھ ایسے اصول اور ضوابط بنائے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جن اصولوں کو سامنے رکھ کر کئی مسائل کے بارے میں تعلیمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اور دنیا میں سب سے زیادہ رائج اور معمول یعنی جن پر عمل کیا جا سکتا ہے، جن کے اصول چل رہے ہیں، وہ یہی چار بڑے اسلامک اسکالرز ہیں، اور انہی چار کے بنائے گئے مذاہب جن کو ہم مذہب کہتے ہیں، یہی وہ چار بڑے مذاہب ہیں جن کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے، جو ہمارے اس کورس کا حصہ ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مجتہد تھے، اور ان نے بھی کچھ اصول نکالے اجتہاد کے ذریعے سے، لیکن وہ اصول زندگی کے تمام معاملات پر ایک تو محیط نہیں تھے، دوسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں احادیث صحیحہ کو جمع کیا، لیکن لوگوں کو یا اپنے شاگردوں کو اس انداز سے پابند نہیں کیا کہ اس حدیث پر عمل کرنا ہے اور فلاں حدیث پر عمل نہیں کرنا، اس طرح انہوں نے نہیں کیا، بلکہ بخاری ہی میں کئی ایسی احادیث بھی ہیں جو بالکل صحیح بھی ہیں، لیکن ان دونوں پر ایک ہی وقت پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان دونوں میں کلیش آ رہا ہے، تعارض آ رہا ہے۔ اب تعارض کیا ہوتا ہے، کلیش کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک کا حصہ نہیں ہے تو بہت ضروری بات جس کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال آپ میں سے کچھ پڑھے اس بات کو سمجھنے والے لوگ شاید سمجھ گئے ہوں کہ تعارض کیا ہوتا ہے حدیث میں، اور دو احادیث آپس میں اپوزٹ کیوں میننگز رکھتی ہیں۔ اس بات کو انشاءاللہ ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے، عید کے بعد جو ہماری کلاسز ہیں اس میں کوشش کریں گے اس بات کو کور کریں۔ اب اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کچھ اور اسکالرز تھے، ان میں بھی صرف احادیث، انہوں نے بھی کیا کیا، صرف احادیث ہی کو جمع کیا۔ اچھا، لیکن نہ تو اصول بنائے جو عملی زندگی کے تمام معاملات کو کور کرتے ہیں، اور نہ ہی بعد کے لوگوں کو اس کا پابند کیا۔ لیکن دوسری طرف کچھ فقہا ایسے تھے جن نے ایسے رولز مقرر کیے جو زندگی کے امور کو کور بھی کرتے تھے، اور ان نے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک مکمل لاہ عمل پیش کیا زندگی گزارنے کا۔ اب یہ دو قسم ہو گئی اسکالرز کی، جیسے پہلے ہم نے قسم پڑھی تھی کہ وہ جو ظاہر حدیث کو دیکھتے تھے، وہ جو دوسری گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے تھے، کلیش کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اسی طرح کی ایک تقسیم اس وقت کے اسکالرز کے درمیان یہ تھی جو آپ کو ابھی بورڈ پر نظر آ رہی ہے۔ یہ پہلی قسم احادیث پر کام کیا، ان میں سب سے بڑا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کیا کیا، احادیث کو جمع کیا۔ احادیث ایک جمع مرتب ہو گئی ایک جگہ، اچھا یہاں پر لکھنا تھا جگہ، احادیث ایک جگہ مرتب ہو گئی۔ اچھا، لوگوں کے لیے ریفرنس ڈھونڈنا آسان ہو گیا۔ آپ سے یہاں ایک گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے بڑوں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے باقی محدثین نے جنہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحیح احادیث کو ہمارے لیے جمع کر دیا، اب ہم اس کے باوجود بھی ان کی اس خدمت سے کام نہ لیں، فائدہ نہ اٹھائیں، ہم بہت زیادہ احادیث کے بارے میں جری ہو گئے ہیں، ہماری جھجک اور ہمارا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو ایسے بغیر ڈرے پیش کرتے ہیں کہ کچھ انجام سے کی پرواہ نہیں کرتے۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور بات کرنے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فوراً پیش کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا ریفرنس کیا ہے، تحقیق کیا ہے، وہ کس درجے کی حدیث ہے، وہ کس وقت فرمایا تھا۔ تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں ایک کچھ لمیٹڈ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، ہم تک کوئی حدیث پہنچی ہے، اس کی مکمل تحقیق کریں، ریفرنس کیا ہے اس حدیث کا، پھر اس کو ڈھونڈیں کہ کیا واقعی یہ حدیث وہاں موجود ہے یا نہیں، اور اس کے معنی کیا ہے۔ خود صحیح اگر خود بھی عمل کرنا ہے تو بصیرت کے ساتھ کریں، اندھوں کی طرح تو نہ کریں۔ اس کو بھی ہمیں انشاءاللہ، بہت ضروری بات ہے یہ جو میں کر رہا ہوں، لیکن اس کی ڈیٹیل اور تفصیل ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کئی اعمال ایسے ہیں جو ہم بغیر
اندھا دھند لوگوں کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیڑ چال کو بڑا ناپسند فرمایا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرتے لگ جانا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ نہ اللہ کا مزاج ہے، نہ اللہ کے نبی کا مزاج ہے، نہ اسلام کا مزاج ہے۔ ہمارے تک کوئی بات، ہمارے اندر کئی بدعات ایسی ہیں جو ہم صرف دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ کئی دنوں کو ہم ایسے صرف اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے کہ فلاں بھی کر رہے ہیں، فلاں بھی کر رہے ہیں، فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں، فلاں ولی بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بھائی کیا اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ جو ہم تک بات پہنچ رہی ہے، کیا اس کا ذکر کسی واقعی حدیث میں آیا بھی ہے یا نہیں؟ لوگ جو اس بات کو نقل کر رہے ہیں یا لوگوں کے اندر یہ عمل پایا جاتا ہے، کیا یہ واقعی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، یا بعد کے لوگوں نے اس کو بنا لیا؟ اور عجیب بات یہ کہ ہماری زندگی کے اندر کئی بدعات، رسومات اور رواج شامل بھی ہو چکی ہیں، اور ہم اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، بہت ضروری ہے، بلکہ کیونکہ ہمارا ٹاپک اجتہاد سے بہت میچ کر رہا ہے، تو ایک غلط فہمی یہاں یہ ہو سکتی ہے جس کو ہمارے کورس کا حصہ ہے اس غلط فہمی کو دور کرنا، وہ یہ کہ اجتہاد اور بدعت میں کیا فرق ہے۔ اس کو اگر آپ میں سے کسی نے ہمارے کورس کا کنٹینٹ دیکھا ہو کہ ہمارا کورس کا کنٹینٹ کیا ہے، کون سا سٹف ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس میں ایک پوائنٹ ہے 90 زندگی کے اصول۔ اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو چیٹ باکس میں میسج کر دیں، اس کو میں بھیج دوں گا بعد میں۔ 90 زندگی کے اصول، اس میں ہم انشاءاللہ اس بات کو کلیئر کریں گے کہ سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کیا مراد ہے، اور بدعت سے کیا مراد ہے۔ ہماری زندگی کے اندر سنتیں آ رہی ہیں یا آہستہ آہستہ بدعات شامل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم بدعت اور اجتہاد میں کیسے فرق کریں گے۔ یہ ہمارے الحمدللہ یہ بات ہمارے کورس کا حصہ ہے، اس کو ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ آگے جا کر۔ عید کے بعد جو کلاسز ہوں گی، یا پھر جب یہ اس پوائنٹ پہ ہم پہنچیں گے کہ نبوی زندگی کے اصول، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہم ریفرنس اور تحقیق ضرور کریں، جو ہمارے تک حدیث پہنچائے یا حدیث کو نقل کرے اس سے پوچھیں کہ بھائی جو بات آپ نے کی ہے یہ کہاں لکھی ہے، کیا کسی بات کہیں جگہ موجود بھی ہے یا اپنے پاس سے آپ نے اس حدیث کو بنایا ہے۔ تو اصولوں پر کام۔ دوسرا گروپ کیا تھا؟ دوسرا گروپ وہ تھا جو حدیث پر جنہوں نے زیادہ محنت نہیں کی، زندگی کے اصول بنائے۔ کہاں سے بنائے؟ قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے بنائے۔ ان میں 4 امام جن کے میں نے ابھی نام لیے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ان کے علاوہ اور بھی تھے جنہوں نے کام کیا، اصول بنائے، لیکن وہ اتنے مشہور نہ ہو سکے۔ اچھا، ایسے اصول بنائے انہوں نے جس سے تمام مسائل حل ہو جائیں، لوگوں کے لیے کسی ایک لائے عمل پر چلنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اگر کچھ اسکالر ہمارے لیے اصول نہ بناتے، اب اگر 4 مشہور امام ہیں، ان کا مطلب یہی ہے کہ ان نے اجتہاد سے غور و فکر کر کے قرآن اور حدیث سے ایک راستہ مقرر کیا، اس راستے پر چلتے رہو، بس یہ اس کی لوگوں کو انہوں نے تعلیم دی۔ اچھا، دوسرے امام نے اپنے اجتہاد سے الگ اصول، تیسرے نے الگ، چوتھے نے الگ، اگر 4 مشہور امام ہیں تو 4 ہی الگ الگ قسم کے راستے بن گئے، اور ہیں سب راستے حق اور سچ۔ اگر ہم تک یہ راستے نہ پہنچتے تو ہمارے لیے قرآن اور نبی میں سے ڈائریکٹلی اپنے لیے رہنمائی لینا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو ہماری تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے جتنی ہمارے بڑوں کی تھی، یا ان فقہا کی تھی جن کی ہم نام لے رہے ہیں، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ کو بتایا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ محفوظ کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ 4 مشہور اور بڑے مذاہب مقرر کر دیے اور ان کو مشہور کر دیا، اور وہ رواج میں آ گئے اور ابھی تک رواج میں ہیں، اور مختلف ممالک میں مختلف طریقے سے مختلف مذاہب پر چلتے ہوئے مختلف لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور سنتوں اور مبارک اداؤں پر عمل کر رہے ہیں، جن کو ہم مذاہب کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے بنائے، ورنہ مجھے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا، مثال کے طور مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا، تو میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حدیث پڑھتا۔ ٹھیک، اگر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ 4 اصول، یہ 4 مذاہب وجود میں نہ آتے تو کیا ہوتا؟ مجھے مسئلہ پیش آیا، میں نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا اس میں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے رہنمائی اور گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے حدیث پڑھی، کوئی حدیث ڈھونڈی کہ بھئی کیا، اچھا ایک حدیث پڑھی، میں مطمئن ہو گیا۔ اچھا، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ یا اسی گائیڈنس سے ریلیٹڈ میں نے کوئی اگلی حدیث پڑھی، تو پھر میں بے چین ہو گیا، بھئی پچھلی حدیث میں تو اس طرح آیا تھا، اس حدیث میں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، بھئی بات کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں آپس میں کلیش ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائے، دوسری جگہ یہ ارشاد فرمائے، کیا تو میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے بھائی۔
میری تو اتنی صلاحیت ہی نہیں، مجھے تو اپنی دکان اور کاروبار اور اپنی نوکری اور ملازمت سے ٹائم نہیں ملتا، میں حدیث اور اس میں سرچ کرنے کے لیے کہاں سے ٹائم نکالوں گا؟ تو بھائی ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، زندگی کو وقف کیا، اللہ نے ان کے اندر کیپیبلٹیز، قابلیت اور صلاحیت رکھی اور قبول بھی فرمایا، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ سب مشہور ہوئے، تو میں ان پر اعتماد کر لوں کہ ہاں بھائی ان کے ذریعے سے جو میرے تک راستہ پہنچا ہے، ایک زندگی گزارنے کا لائق عمل پہنچا ہے، تو میں اس پر عمل کر لیتا ہوں۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے زندگی گزارنا یا ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینا، گائیڈنس لینا بہت مشکل ہو جاتا۔ اچھا، مشکل کس طرح ہو جاتا؟ ایک اس کو تھوڑا سا بورڈ پہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، منزل ہے ہماری اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک مذہب بنایا، مذہب سے مراد چلنے کا راستہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے ایک چلنے کا راستہ مقرر کیا۔ امام احمد بن حنبل نے ایک چلنے کا راستہ مقرر کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک چلنے کا راستہ مقرر کیا۔ یہ چلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ چلنے کا راستہ جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، مذہب۔ اور کتنے مذاہب بن گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی یا ان کو قبول فرمایا؟ 4 مذاہب مشہور بن گئے۔ اور اب جو امام حنیفہ کے چلنے کے راستے کو اختیار کرے گا وہ بھی منزل تک پہنچے گا۔ امام شافی، امام احمد بن حنبل، امام غرض ان چاروں میں سے، یا اور اگر کوئی ہے بہت یعنی گمنام ہوں گے، اگر ان کے علاوہ کوئی ہوگا، تو ان 4 کے راستے پر جو بھی چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات تک اس کو راستہ مل جائے گا، رہنمائی اور گائیڈنس مل جائے گی۔ اگر یہ راستہ اس طرح نہ بناتے تو میرے لیے کیا ہو جاتا؟ اب آپ اگلی اسکرین دیکھیں، یہ یہ مثال کے طور پر میں ہوں، یہ فلاں صاحب، یہ آپ ہیں، یہ فلاں صاحب۔ ہمارے لیے راستہ مقرر نہیں، کبھی میں رائٹ جاتا، کبھی لیفٹ جاتا، آپ کبھی سیدھا چلتے، کبھی مڑتے، ایک حدیث کو دیکھتے آگے جانے لگ جاتے، دوسری حدیث کو دیکھتے پھر واپس آتے کہ بھائی نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہے، قرآن کے آیات کو دیکھتے، نہیں نہیں نہیں، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ ہمارے لیے کلیش ہی کلیش ہوتا، تعارض ہی الجھنیں، کنفیوژن بڑھتی بڑھتی چلے جاتے۔ ابھی ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کا وقت نہیں، ہمارے پاس گھر میں اپنے بہن بھائیوں اور اپنے والدین اور رشتہ داروں، تعلقات رکھنے والوں سے رابطے قائم کرنے کا ٹائم نہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی میں رہنمائی لینے کے لیے اتنا وقت نکال سکتے ہیں؟ ہاں، اگر آپ میں سے کوئی اس طرح یا ہم میں سے کوئی اس طرح کا شخص ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث سے ہی تعلیمات حاصل کریں گے، تو پھر وقت بھی نکالے نا، مال بھی لگائے، جان بھی لگائے، وقت نکالے، خون پسینہ ایک کرے، صلاحیت لگائے، دن رات ایک کرے، پھر جان بھی لگائے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو بھائی جو ہمارے بڑوں نے کیا اس پر اعتماد کریں، اس پر اعتبار کریں، اور اپنے لیے آسانی تلاش کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیں۔ تو یہ میری اور آپ کی حالت ہوتی کہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، کہ ہمارے لیے کبھی بھی منزل تک پہنچنا اگر ممکن ہوتا بھی تو کئی ٹھوکریں کھانے کے بعد، کئی مشکلات میں پڑ جانے کے بعد، کئی مشکل مراحل سے گزرنے کے بعد، کئی ناکامیوں کو دیکھنے کے بعد ہم ایک منزل تک پہنچتے کہ ہاں بھائی اب یہ ٹھیک ہے۔ اور جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہمارے بڑے یہ کام کر چکے، کاش کہ ہم پہلے ہی ان کو اختیار کر لیتے۔ تو یہ 2 ڈفرینٹ طریقے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ہمارے ایک ہی راستہ مقرر ہو جانے سے منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو گئی ہے اور منزل بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ یہ 4 مذہب ہیں، 4 مذہب کیا ہیں؟ 4 مذہب دراصل 4 اماموں کے راستے ہیں جو سب حق پر ہیں اور سب کے ذریعے سے منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ کہ ان 4 کے علاوہ اور بھی علماء تھے جن نے راستے بنائے یا مذہب بنائے، لیکن وہ کیونکہ مشہور نہ ہو سکے اور نہ ہی مکمل طور پر جمع ہو سکے، تو ان کا نام بہت کم ہی لیا جاتا ہے۔ مزیدار بات یہ تھی کہ یہ 4 امام یا ان کے علاوہ اور جو بھی تھے، آپس میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، محبت کرتے تھے، نہ ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے اور نہ ہی برا بلا کہتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ 4 امام کوئی ایک ہی جگہ یا شہر میں نہیں رہتے تھے، ان کا مقام الگ الگ تھا۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے تھے، عراق کے اندر جو واقع ہے۔ امام مالک مدینہ کے، اس طرح باقی 2 بھی۔ تو ان نے جو اصول بنائے اپنے اپنے شہر کے مطابق، ان کے حالات زندگی کے مطابق اصول بنائے، اور قرآن اور نبی کی ذات کو سامنے رکھ کر اصول بنائے۔ اچھا، پھر جب 5واں دور شروع ہوا، اس میں سیاست نے اپنا رنگ دکھایا، اور اس دور میں لوگوں میں ایک دوسرے سے نفرت اور عصبیت، اور ہم ٹھیک ہیں تم غلط ہو، یہ اس کا رواج اس دور میں شروع ہو گیا۔ اور یہ رواج شروع ہوا جہالت کی وجہ سے۔ جیسے جیسے یہ زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح وہ انوارات اور برکات اور رحمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔
پھر چھٹا دور شروع ہوتا ہے، اس میں یہ چار مذاہب جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں علاقوں اور ممالک اور شہروں کے اعتبار سے تقسیم ہو گئے، اور جہاں جہاں تقسیم ہوئے وہاں اسی خاص مذہب پر چلنے والے لوگ موجود تھے، وہاں انہی کے علماء موجود تھے اور انہی کی کتابیں موجود تھیں، نہ تو وہاں دوسرا مذہب موجود تھا اور نہ ان کے علاوہ علماء وہاں پہ موجود تھے دوسرے مذہب کے، اور نہ کسی دوسرے مذہب کی کتابیں۔ اب اس دور میں لوگ اپنے ملک کے مذہب، یعنی ملک کے اندر جو مذہب موجود تھا اسی کے مطابق ہی چلتے تھے، وہ اس سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ مثال کے طور پر عرب کنٹریز میں جیسے مراکش ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، ان میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رواج پا گیا۔ بر صغیر پاکستان، ہندوستان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رواج پا گیا۔ انڈونیشیا، تائی لینڈ وغیرہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب عام ہو گیا۔ تو یہ چند ممالک کے نام ہیں جہاں پر مختلف ائمہ کے مذاہب رواج پائے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عام کیا۔ اب یہاں ایک آبجیکشن اٹھتا ہے کہ ان چار میں سے کسی ایک امام کے مذہب یا طریقے یا راستے پر چلنے کا حکم تو نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے، تو ہم کیوں کسی ایک کے مذہب کو اختیار کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اگر ہم اپنے دل سے سچے ہیں، اگر ہم واقعی اللہ کی رضا کو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن اور نبی کے مطابق ہونا ہے اور اپنی ذاتی خواہشات اور چاہتوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر میں اور آپ کسی ایک مذہب کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں ظاہری بات ہے خود قرآن اور نبی کی احادیث کا مکمل علم حاصل کرنا پڑے گا، صحیح، اس میں سے جو صحیح ترین ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہی کام ہمارے بڑے کر چکے ہیں۔ اب جو ہمارے کام ہمارے بڑے یا یہ فقہا کر چکے ہیں، ہم اس پر اعتماد کر لیں اور اعتبار کر لیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خود پھر محنت کریں، ہم وقت نکالیں، صلاحیتیں خرچ کریں دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری بات، ہم کیونکہ آسانی چاہتے ہیں اور مشقت سے بھاگتے ہیں، تو جب کوئی حکم آسان آئے گا تو اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے، جب مشکل آئے گا تو کسی اور حدیث پر عمل شروع کر دیں گے۔ گویا کہ اب دین نہیں رہے گا، کھیل تماشا بن جائے گا۔ تو دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات پر چلنا شروع کر دیں گے، جب آسان عمل آئے گا تو اس حدیث پر عمل کر لیں گے، جب کوئی مشکل عمل آئے گا کسی اور حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوگا کہ یہ دین کھیل تماشا بن جائے گا اور ہم دین پر عمل نہیں کر رہے ہوں گے، اصل میں ہم اپنی دل کی خواہشات اور تمناؤں اور لذتوں پر عمل کر رہے ہوں گے۔ اب یہ تین پوائنٹس ہیں اس کنفیوژن کو ہم کیوں حل کرنے کے لیے۔ اور کنفیوژن کیا ہے کہ ہم ان چار میں سے کسی مذہب کو اختیار کیوں کریں، حالانکہ نہ تو قرآن میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پہنچی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کا حکم کہیں نہیں دیا گیا، لیکن ہمارے لیے بہتری، رہنمائی اور خیریت اور عافیت اس میں ہے کہ ہم کسی ایک مذہب کو اپنے لیے اختیار کر لیں۔ اچھا، ایک آبجیکشن اور یہ بھی ہے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ چاروں امام اور یہ چاروں مذہب حق اور سچ ہے، تو ہم پھر صرف ایک ہی مذہب کے مطابق کیوں عمل کریں؟ یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہوئے امام مالک یا امام شافعی کے مذہب کو بھی تو اختیار کر سکتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر امام مالک نے اگر کوئی مذہب اختیار کیا ہے تو ہم آج اس پر عمل کر لیں، کل امام حنیفہ کے مذہب پر عمل کر لیں، پرسوں امام شافعی کے، اس طرح اس کی اجازت ہمیں کیوں نہیں دی جاتی؟ ہمیں صرف ایک مذہب کا پابند کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیں، عمل کرنے کے لیے معلومات کا ہونا ضروری ہے، ظاہری بات ہے کوئی علم ہوگا تو میں عمل کروں گا۔ اور یہاں اب مثال کے طور پر ہم پاکستان میں، تو پاکستان میں دوسرے مذاہب کی مکمل معلومات اور علوم موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ نہ تو کتابیں اور سلیبس موجود ہے، نہ ہی ان مذاہب کے علماء اور اسکالرز یا فقہاء یہاں موجود ہیں، اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں۔ تو ہمارے لیے معلومات حاصل کرنا، ایک دوسرے مذاہب کے علوم حاصل کرنا اور ان کا سلیبس پڑھنا یہ مشکل ہو جائے گا، اور رہنمائی تو ہمیں ہر مسئلے میں چاہیے۔ اب اگر دوسرے مذاہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اجازت تو اس کی ہوگی، لیکن مشکلات ہم اپنے لیے خود پیدا کریں گے نا، کہ اس کے لیے پھر ہمیں سلیبس بھی ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے فقہاء اور اسکالر سے گائیڈنس بھی لینی پڑے گی، اور ان کا علماء کا موجود ہونا ہر جگہ بھی پھر ضروری ہے۔ اچھا، دوسری وجہ کیا؟ اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ جس مرضی مذہب پر جو مرضی چلے، پھر بات وہیں آ جائے گی نا
کہ ہمیں جہاں آسانی نظر آئے گی ہم اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں گے. آج ابو حنیفہ کے مذہب میں آسانی ہے تو وہاں پر عمل کر لیں گے. کسی دوسرے معاملے میں ہمیں کسی اور مذہب میں آسانی لگے گی، وہاں کل شافی بن جائیں گے. آج مالکی ہیں کل شافی بن جائیں گے، اس کے بعد حنفی بن جائیں گے. تو یہ مختلف مراحل سے ہم گزریں گے، اور نقصان وہی ہوگا کہ دین دین نہیں رہے گا، دین کھیل تماشا بن جائے گا. ہم اپنی دل کی خواہشات پر اور عمل کریں گے، اور ہمارا جو دین کا مسئلہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ معاملہ حل نہیں ہوگا. الحمدللہ تاریخی پہلو بھی ہم نے کور کر لیا ہے. اب ایک کنفیوژن اور ہے، اس کو جلدی سے سالو کر لیتے ہیں. آپ بورڈ پر دیکھیں، یہ حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو یہیں سے ہم پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ جو نجات پائے گا، جو جنت میں جانے والا ہے، وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا. ما انا علیہ و اصحابی. یہ ایک حدیث ہے، ہم اس کو بہت سنتے رہتے ہیں، خاص طور پر فرقہ واریت کے دور میں، اختلافات کے دور میں اس حدیث کو بہت رواج مل گیا ہے. اب اس حدیث میں جو فرقے کا لفظ آیا ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس حدیث میں جو فرقے کا لفظ آیا ہے اس کو سمجھ لیں. ہم عام طور پر جو ہم نے مذاہب پڑھے ہیں، 4 مذاہب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فرقے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں. فرقے کی تعریف تو وہاں پوری آئے گی جہاں اسلام کا لفظ ختم ہو جائے گا. غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 72 مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ کافر ہوں گے، لیکن دعویٰ مسلمان ہونے کا کریں گے. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ 4 مذاہب تو سب مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے. یہ تمام امام تو یہ فرقے نہیں ہیں، بس یہ سب مسلمان ہیں، اور ان کا آپس کا اختلاف ہونا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ آسانی اور رحمت ہے. یہاں تک ہم اس میٹنگ کو ختم کرتے ہیں. اور اگلی میٹنگ آپ دوبارہ لنک پہ کلک کر کے اگلی میٹنگ میں شامل ہوں تاکہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. دوبارہ آپ اس لنک پہ کلک کریں اور میٹنگ میں شامل ہو جائیں.